الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حدیث گزری کہ جو آدمی 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے گا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تو جیسا کہ شمس الحق قدیم آبادی رحمۃ اللہ نے بتایا، یہ اس بات کے سلسلے میں صریح نص ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض سلف کے بارے میں کچھ کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ کسی نے ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیا یا ایک ہی رکعت میں ختم کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پورا قرآن انہوں نے ایک ہی رکعت میں جمع کر دیا، اسی سے وتر پڑھی۔ تو اور سعید ابن جبیر کے بارے میں بھی روایت ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک رکعت میں کعبہ میں پڑھا، اور تمیم داری وغیرہ علماء اور بزرگوں سے اس طرح کی روایت ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پہ محمول ہے، فضائل قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کی چیزیں اس بات پہ محمول ہیں، یا تو ان کو حدیث پہنچی نہیں جو گزری ہوئی ہے اس لیے انہوں نے جو ہے عمل کیا ایسا، یا پھر جو ہے وہ لوگ جلدی سے بھی پڑھنے پر سمجھ لیا کرتے تھے اور جو کچھ پڑھتے تھے اس تیزی کے ساتھ پہ غور بھی کر لیتے تھے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ لیکن یہ توجیہ جو ہے صحیح نہیں لگتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے بہت اچھا کیا کہ اس خبر کو، اس کے بعد والی خبر کو، یعنی عثمان اور سعید کی خبر کو ضعیف بتانے والے صیغے سے روایت کیا ہے، یعنی رویہ کہا ہے۔ رویہ محدثین جب کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا، بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت میں کچھ کمی ہے، ضعیف روایت ہے۔ تو ضعیف بتانے کے لیے یا یہ کہ روایت ثابت نہیں بتانے کے لیے کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے یا روایت کیا گیا ہے۔ تو اس صیغے کے ساتھ بیان کیا تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ ایک رکعت چاہے جتنی بھی لمبی پڑھی جائے اس میں پورا قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے، بہت جو ہے ایک دشوار اور محال جیسی بات ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے کہ رکوع، سجود اور قیام میں جو مناسبت رہتی تھی، اگر کوئی آدمی ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھے گا تو مناسبت کہاں پیدا ہوگی جو ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس لیے علامہ البانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان، سیدنا عثمان اس سے بہت بلند ہیں کہ اس طرح کا کام کریں یا سنت کی مخالفت کا کام کریں، ایسا جو ہے جسے گویا صحیح نہیں ہے یہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ اور سماحت العلامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ سلف نے کہا کہ جو فضائل والے اوقات ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، زیادہ اگر پڑھ لیا جائے یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، یا جو ہے ایک رات میں فضائل والے دنوں میں ختم کرنے میں یا ہر دن ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ لوگ صافی سے بیان کرتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر علماء ائمہ سے، تو کہتے ہیں لیکن سنت، ظاہر سنت یہی ہے کہ رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مناسب یہی ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے، قرآن کو اطمینان سے پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 7 دن میں قرآن پڑھو، اور یہ آخری حکم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی 7 دن سے کم میں پڑھنے کی اجازت ان کو نہیں دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی تھی اگر کوئی انتہا سے انتہا بھی پڑھے تو جو 3 دن سے کم میں پڑھے گا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو ہے 3 دن سے کم میں پڑھے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گا مگر رمضان میں پڑھ لو، تو اس طرح کی بات نہیں کہی ہے۔ تو جو بعض سلف نے اس کو غیر رمضان پہ محمول کیا ہے تو محل نظر ہے، اور اقرب یہی ہے واللہ عالم کہ مومن کے لیے مشروع ہے کہ وہ قرآن مجید کا اہتمام کرے اور بہتر سے بہتر طریقے پر اس کو پڑھنے میں کوشش کرے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا اہتمام کرے اور جلد بازی نہ کرے، اور افضل یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے، اور یہی جو ہے سنت کے مطابق مناسب ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں جو حافظ لوگ ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جو ہے صحیح اہتمام نہیں ہے، اور قرآن کی ایک طرح سے بے حرمتی ہے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے
وہ کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے کیا ہے، بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور کوئی اس میں فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیا جائے، یا 2 رات میں، 4 رکعت میں، 4 رات میں. بلکہ اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کا جو ہے اس کی زندگی میں اہتمام معلوم ہو. اور تو اس سے جو سابقہ تفصیل ابھی بیان کی گئی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے افضل یہی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو نہ پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے. اور جو ہے 1 مہینے سے ایسا نہ ہو کہ جو ہے قرآن ختم میں ہونے میں 1 مہینے سے زیادہ لگ جائے، کیونکہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، کم سے کم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیتے تھے. لیکن جیسا کہ پہلے یہ بھی گزرا کہ اگر کوئی آدمی دینی درس میں یا قرآن سنت کا درس دینے میں یا تعلیم اور تعریف اور تحقیق میں لگا ہوا ہے، تو اگر وہ کچھ زیادہ میں وقت دیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا کوئی ایسا آدمی جو مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ زیادہ دن میں اگر ختم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو چاہیے کم از کم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، کیونکہ سلف ایسے ہی کیا کرتے تھے جو ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کتاب میں دیکھ کے پڑھنا افضل ہے کہ زبانی پڑھنا افضل ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو مصحف سے دیکھ کے پڑھنا جو ہے وہ زبانی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن میں دیکھنا بھی کیا ہے، ایک مطلوبہ عبادت ہے. یعنی مطلوب ہے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا جائے، اور جو ہے قرات میں دل جمعی ہو اور نظر لگی ہو. اسی طریقے سے قاضی حسین نے کہا ہمارے اصحاب میں سے، اور ابو حامد غزالی نے، اور سلف کی جماعت نے، اور غزالی نے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم مصحف سے پڑھا کرتے تھے، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ انہوں نے مصحف میں نہ دیکھا ہو. اور ابن ابی داؤد نے روایت کیا ہے کہ مصحف سے بہت سے سلف پڑھا کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ لوگوں کے اختلاف سے جو ہے الگ الگ لوگوں کا الگ الگ معاملہ ہے، تو کچھ لوگ جو ہے مصحف سے پڑھیں اگر ان کا خشوع و تدبر جو ہے دونوں حالتوں برابر ہے، مصحف سے پڑھنے میں یا زبانی، تو ان کا معاملہ الگ ہے. اور اگر جو ہے زبانی پڑھنے میں زیادہ دل نہیں لگتا ہے، جو ہے خشوع مکمل نہیں ہوتا ہے اور خشوع میں اضافہ اور تدبر نہیں ہوتا ہے، تو اگر مصحف سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. یا مصحف کے بغیر اگر جس کا دل زیادہ لگتا ہے تو وہ جو ہے بغیر مصحف کے پڑھے تو یہ بہتر ہے. تو یہ ہے کہ دونوں کی تفسیر ہے، جس کا دل زیادہ جس میں لگتا ہو اس میں لگے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث ہے کہ جو چاہتا ہو کہ اللہ اس رسول سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ قرآن میں دیکھ کے پڑھے. یعنی مصحف میں دیکھ کے پڑھنے کی اپنی ایک الگ جو ہے فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کو زور سے پڑھا جائے کہ دھیرے پڑھا جائے، اس میں اہل علم کا 3 مسئلے پر اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں زور سے پڑھنا افضل ہے، کچھ کہتے ہیں سر سے پڑھنا افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں میں تفصیل ہے. یعنی جیسے جس میں زیادہ جمعی ہو اسی اعتبار سے پڑھا جائے. لیکن ایک بات کا دھیان رہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بار بار بتایا کہ اگر آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بازو میں کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، زور سے پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات کو ڈسٹرب ہوگا. تو دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ اگر مسجد میں یا اجتماعی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آہستہ پڑھیے، وہ افضل ہے بلا شبہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. ہاں آپ اپنے گھر میں ہیں، تنہائی میں ہیں، تو آپ چاہے زور سے پڑھیں چاہے دھیرے سے پڑھیں، جس میں آپ کا دل لگتا ہے اس طریقے سے آپ کیجیے. لیکن جو ہے جب کہیں جو ہے جماعت میں بیٹھے ہوئے ہوں، پڑھ رہے ہوں، لوگ ذکر و اذکار میں مبتلا ہوں، مشغول ہوں، تو ایسی صورت میں اپنی قرات کی وجہ سے یا اپنی عبادت کے لیے دوسروں کو ڈسٹرب کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا